تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، ان اعمال اور صفات کو جو صحابہ کرام میں میدان بدر کے اندر تھی، مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں اور ساری دنیا کے مسلمان ان کو اختیار کر لیں، اور پھر ان کا دشمن آ جائے اپنے سارے ایٹم بم لے کر اور سارے ہائیڈروجن بم لے کر اور کون کون سے میزائل اور کون کون سے راکٹ اور کون کون سے بم، یہ سارے بموں کو ساری فوجوں کو لے کر آ جائیں اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے غلیل کے۔ غلیل جانتے ہیں؟ میں بھی کراچی میں رہا 7 سال، شروع میں سن 47 سے 54 تک اسکول یہاں پڑھتے تو رستے کے درختوں پہ پرندوں کو مارا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس غلیل ہو تو جیسے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن ہتھیاروں کے بغیر مسلمانوں کو کامیاب فرمایا، آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب فرمائے گا۔ کیوں؟ زمانے کا فرق ہے، مخلوق اور مخلوق کا فرق ہے۔ حضرت محمد علیہ السلام کے زمانے میں تلوار تھی، تلوار 1 منٹ میں 1 آدمی کو مارتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایٹم بم ہے، ایٹم بم 1 منٹ میں لاکھوں انسانوں کو مار دیتا ہے۔ تو ایٹم بم تلوار سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ حضور کے زمانے میں اونٹ تھا، اونٹ 1 گھنٹے میں 10 میل 15 میل چلے، اور اس زمانے میں ہوائی جہاز ہے جو سیارے ہیں جو 5 منٹ میں ساری دنیا کا چکر لگا لیں۔ تو یہ سیارے، یہ جہاز اس اونٹ کے لحاظ سے تو بہت آگے کی چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، جیسے اللہ کے سامنے تلواروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے سامنے آج کل کے سارے بنائے ہوئے ہتھیاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا وہ خدا جس نے نمرود کی آگ کو کہا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اور اس نمرود کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا، وہ ہمارا خدا اس بات پر آج بھی قادر ہے کہ دشمن ایٹم بم پھینکے اور اللہ ہمارا کہے یا ایتھا القنبلۃ الذریہ کونی طبنۃ صغیرۃ لا تضر احدا من المسلمین، اے ایٹم بم تو تنکے کی طرح سے بیکار ہو جا، ایک مسلمان کا بھی بال بیکا نہ کر۔ تو میرے بھائیوں اور دوست بزرگوں، جو خدا آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، وہ خدا اس ایٹم بم کو تنکے کی طرح سے بیکار بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ کی فوج میں بغاوت نہیں ہوتی، اللہ کی تدبیر فیل نہیں ہوتی، اللہ کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی اسکیم کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی، اس زمین پہ اللہ کا سکہ چلتا ہے، آسمانوں پہ اللہ کا سکہ چلتا ہے، سمندروں پہ اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ جب مسلمان ان صفات اور اعمال والے بن جائیں گے، اللہ کی غیبی طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اب ان پر اپنے آپ کو بھی لانا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو لے کر آنا ہے، کیونکہ انما المؤمنون کالجسد الواحد، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ تو بھائی لائیں گے اپنے آپ کو ان صفات پر، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو لائیں گے ان صفات پر، تو ساری دنیا میں جائیں گے۔ بھائی امریکہ جا کر کون کون اذان دے گا؟ آسٹریلیا میں پہنچ کر اللہ کا نام کون بلند کرے گا؟ یورپ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کر اللہ کی اذان کون دے گا؟ ساری دنیا میں جانا ہے اور ساری دنیا کو بدلنے کے لیے جانا ہے، لیکن دنیا لینے کے لیے نہیں جانا۔ دنیا لے ہم کیا کہیں گے؟ بادشاہوں سے کہیں گے ارے بادشاہ صاحب آپ کی بادشاہت آپ کو مبارک، ہمیں ایک دانہ نہیں چاہیے آپ کی بادشاہت میں سے، 4 مہینے لگائیں اور یہ 6 صفات جو ہیں جو صحابہ میں تھی وہ اپنے اندر پیدا کریں، نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں، نبی کے غم اور درد کو اپنا غم اور درد بنائیں، اور اس کے بعد آ کر اپنے مقام پر واپس آ کر بادشاہت کو اللہ کے حکم حضرت محمد علیہ السلام کے طریقے پہ چلائیں، اور روزانہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے آدھا دن آدھی رات مسجد میں لگائیں اور آدھا دن آدھی رات اپنے گھر بار کاروبار میں لگائیں۔ آپ کے بادشاہ میں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ کارخانے والے سے ہم کیا کہیں گے؟ اے کارخانے والے آپ کا کارخانہ آپ کو مبارک، ہمیں اس میں سے 1 پیسہ نہیں چاہیے۔ 4 مہینے لگائیں اور لگا کر ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کریں جو صحابہ کرام میں تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور جن کی وجہ سے پورے دین پر انسان چل جائے گا، جن کی وجہ سے اللہ کی غیبی مددیں شامل حال ہو جائیں گی، اور پھر واپس جائیں اپنا کارخانہ آپ خود سنبھالیں اور اس کارخانے کو اللہ کے حکم اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلائیں، اور روزانہ اپنے محلے کی مسجد میں آدھا دن آدھی رات لگائیں، 8 گھنٹے لگائیں، 6 گھنٹے لگائیں، 4 گھنٹے لگائیں، کم از
کم 2.5 گھنٹے لگانے والے بنے تو ساری دنیا میں جانا ہے اور ساری دنیا کو بدلنے کے لیے جانا ہے، لیکن دنیا لینے کے لیے ہی نہیں جانا۔ ہم دین کی محنت کریں گے، حضرت محمد علیہ السلام والا کام کریں گے، کس لیے کریں گے؟ تاکہ کل قیامت کا دن آئے اور حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں، حوض کوثر میں ہم حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، تو آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ یہ میرے امتی جب میں دنیا میں نہیں تھا اور دین میرا ادھر رہا تھا، اس زمانے میں یہ میرے دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، ہمیں دیکھ کر حضور خوش ہوں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے اور ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائیں گے اور ایک ایک قربانی کا بدلہ ہمیں اللہ سے دلوائیں گے۔ آخرت میں لینا ہے، دنیا میں پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے۔ اگر حکومتوں والے آ کر ہمیں حکومت پیش کریں تو ہم مفت میں بھی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جو کچھ لینا ہے قیامت کے دن لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اللہ کے رسول کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی ہمیں چاہیے۔ دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں ہمیں اتنا چاہیے کہ سارا اسلام ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے۔ تو بھائی جائیں گے ساری دنیا کے ملکوں میں؟ کون کون ساری دنیا کے ملکوں میں جائے گا؟ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔